نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مت کہو راعنا اور کہو انظرنا اور سنو، اور منکرین کے لیے دردناک سزا ہے۔ نہیں پسند کرتے جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب سے اور نہ مشرکین کہ اتاری جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں بڑا۔ ناظرین و سامعین، ترجمہ و تفسیر قرآن کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت ہمارے سامنے ہے، 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ درس میں یہود کے زوال کے وقت کی جو مصروفیات تھی، جو ان کی مشغولیت تھی، ان کا بیان تھا۔ جب وہ زوال کا شکار ہو گئے تو ان کے اخلاق و عادات کیسے ہوئے اور وہ کن کاموں کو اہمیت دیتے رہے۔ اب قرآن کریم یہود و نصارہ کے معاملات کا ذکر کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ پہلے آپس میں ان کے معاملات کا ذکر تھا، ان کے اخلاق کا ذکر تھا۔ اب مسلمانوں کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہیں۔ بعض معاملات میں اہل کتاب کے ساتھ مشرکین بھی شریک ہیں۔ تو یہاں پر یہ منافقین میں اکثر یہود ہوا کرتے تھے، اور یہ بتایا جا چکا ہے منافقین بظاہر اپنے کو مسلمان کہلا کر صحابہ کرام میں آ کر ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتے تھے، اور مجلس میں آ کر کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کرتے تھے۔ بعض اوقات سوالات چھیڑتے تھے، بے مقصد بے بنیاد قسم کے سوالات، ذہنی پریشانی پیدا کرنے کے لیے، اور بعض اوقات بے ادبی کے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور بعض اوقات ذو معنی الفاظ استعمال کرتے تھے۔ بعض اوقات پہلے آ کر مجلس میں آگے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پچھلی صفوں میں مخلصین صحابہ کرام تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ تو یہاں پر جس بات کا ذکر ہے، یہود کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے اور دوران گفتگو شرارت کرتے تھے۔ یہ لفظ راعنا یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ قابل ذکر ہے۔ یہاں پر راعنا کا معنی ایک ہوتا ہے ہماری رعایت فرما۔ یہ راعی جو ہے امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر ہے، اور ضمیر جو ہے جمع نا، یہ متکلم کی ضمیر ہے، اور مصدر اسے آتا ہے مراعات، رعایت کرنا یا خیال رکھنا۔ اور دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے انظرنا، یہ انظر بھی امر کا صیغہ ہے، اور نظر کرنا بصارت اور بصیرت دونوں کے لیے، نظر کرم فرمانا، رعایت فرمانا، لحاظ رکھنا وغیرہ،
ان سب کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ اب معنی جو ہے دونوں کا ایک ہے، راعینا کا بھی اور انظرنا کا بھی۔ قرآن کریم نے اہل ایمان کو راعینا کہنے سے منع فرمایا اور انظرنا کہنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، یہود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو ان کی زبان میں یہ لفظ جو تھا رعونت سے نکلا تھا۔ رعونت کا معنی ہے احمق اور عقل کا کمزور یا بے عقل کہا جاتا ہے، تو وہ اسے یہ مراد لیتے تھے راعینا، یعنی اپنی زبان میں اس کو استعمال کرتے تھے اور استعمال کر کے آپس میں گپ لگاتے تھے، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ہم نے کتنی بڑی گستاخی کی محمد کی، کسی کو پتہ تک نہ چلا، اور ہماری دیکھا دیکھی اس کے مخلص صحابہ نے بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ دوسرا جو ہے یہ لفظ عربی کا ہی ہو لیکن راعینا کے بجائے راعینا تھوڑا سا کھینچ کر اس کو پڑھتے تھے، تو راعینا کا معنی پھر وہی راعی چرواہے کو کہتے ہیں، راعینا اے ہمارے چرواہے۔ اب پیغمبر کو اس قسم کے الفاظ سے مخاطب کرنا یہ توہین ہے اور سخت گستاخی ہے پیغمبر کی۔ تو اب چونکہ بظاہر ان چیزوں کا راعینا انظرنا کا معنی صحیح بیٹھتا تھا اور وہ لوگ اس کا غلط معنی لیتے تھے، ذو معنی الفاظ میں صحیح معنی کے بجائے وہ غلط معنی لیتے تھے، تو شریعت اسلامی نے اس پر پابندی لگائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کے دلوں کا حال معلوم ہے، وہ کس نیت سے اس کو استعمال کرتے تھے اور کس ہستی کی مجلس میں اس کو استعمال کرتے تھے، لہٰذا اللہ نے اپنے نبی کی عزت کا لاج رکھا اور وہ الفاظ جو پیغمبر کی مجلس سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں ان الفاظ کی استعمال پر بھی پابندی لگا دی۔ اب یہ شان نزول کے حوالے سے، یعنی اس وقت یہ ہو رہا تھا تو یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اب حکم آنے والے لوگوں کے لیے یعنی اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ پیغمبر کی بات جہاں آ جائے، پیغمبر کی مجلس کی بات ہو، پیغمبر کی مرقد کی بات ہو، ان سب کا احترام ضروری ہے، الفاظ کے حوالے سے بھی، افعال کے حوالے سے بھی۔ دوسری بات، ذو معنی الفاظ جہاں پر استعمال ہوں ان میں سے ایک معنی غلط نکلتا ہے، دوسرا صحیح معنی بھی لیا جا سکتا ہے، تو اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تاکہ اسلام کے دشمن جو ہیں اس غلط معنی کو استعمال کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اسی طرح مثال کے طور پر نام رکھنا، خود انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے عبد النبی نام رکھنا، عبد الرسول نام رکھنا، کیوں؟ بظاہر جب دیکھا جائے عبد کا معنی ہے غلام، عبد الرسول رسول کا غلام، یہ تو صحیح معنی ہے، لیکن عبد کا دوسرا معنی ہے بندہ، عبد الرسول رسول کا بندہ، عبد النبی نبی کا بندہ، تو لہٰذا ایسے ناموں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جس میں اگرچہ ایک معنی صحیح بھی نکلتا ہے لیکن جو دین کے مخالفین ہیں، شکوک و شبہات ڈالنے والے ہیں، وہ اسے غلط معنی مراد لیں گے۔ اور یہ آیت جو ہے سد ذرائع کے لیے اصول ہے۔ سد ذرائع یعنی وہ اسباب، وہ راستے جو آگے چل کر کسی بڑے گناہ کا سبب بنتے ہیں، ان راستوں کو ابتدا سے ہی بند کر دیا گیا۔ اب راعینا لفظ اپنے اندر ایک صحیح معنی بھی رکھتا ہے، لیکن اسلام کے جو مخالفین تھے، منافقین، اس سے غلط معنی کا ارادہ کرتے تھے اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آتی تھی، تو قرآن کریم نے اس لفظ کے استعمال سے ہی منع کر دیا۔
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ آیت جو ہے آئی ہے قرآن میں ایک کم 90 بار، یعنی 89 بار جو ہے یا ایھا الذین آمنو قرآن میں آیا ہے، اور ہر بار جو ہے اہل ایمان کو کوئی نہ کوئی حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیورسٹ صحابہ کرام میں گزرے ہیں۔ اللہ کے رسول کا زبردست اعتماد تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اوپر، تو ان کے پاس ایک بندہ ہے کہ عبداللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل پڑھا ہے۔ تو ان سے کہا جہاں کہیں قرآن پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنو آ جائے اور اس کو پڑھو اور اس کے معنی پر غور کرو، اس میں یا کسی چیز سے منع کیا گیا ہے یا کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، بس اس پر عمل کرو، اس سے بڑی نصیحت میری نہیں ہو سکتی۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، مت کہو راعنا، راعنا وقولوا انظرنا، اور اس کے بجائے کہو انظرنا، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، ہماری رعایت فرما، ہمارے اوپر نظر کرم فرما، واسمعوا، اور سنو، سنو اطاعت کی نیت سے، ماننے کے لیے سنو۔ تو جب قول میں غیروں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، آیت میں قابل غور بات یہ بھی ہے، لا تقولوا راعنا، وہ راعنا کہتے ہیں، تم بھی راعنا مت کہو، قول میں منع کر دیا۔ اور فعل میں غیروں کی، یہود کی، نصارہ کی، ہنود کی جو تہذیب ہے، اس تہذیب کو کوئی پسند کرتا ہے اور کوئی اختیار کرتا ہے، اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے اسلام جو ہے ان تمام چیزوں سے، ان تمام راستوں سے مسلمانوں کو روکتا ہے جو راستے دین سے ایک مسلمان کو دور کرتے ہیں، چاہے وہ تہذیب یہودیوں کی ہو، چاہے عیسائیوں کی ہو، چاہے ہندوؤں کی ہو، بات میں بھی وہ سیدھی سادی رہے، قولوا قولا سدیدا، سیدھی سادی بات کیا کرو۔ اور تہذیب، ان الہدی ہدی محمد، بہترین تہذیب محمد الرسول اللہ کی تہذیب ہے، لہٰذا ایمان بھی محمد پر ہو اور تہذیب بھی محمد الرسول اللہ کی ہو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت سزا ہے۔ تو للکافرین کیوں فرمایا؟ جو رسول اللہ کی توہین کی غرض سے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں ان منافقین پر قرآن کریم نے یہ سیکشن لگایا کہ یہ کافر ہیں، جو اللہ کے رسول کی گستاخی اور توہین کی نیت سے اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے کافروں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب قیامت کے دن، اور جو توہین رسالت کا مرتکب ہو جائے تو شریعت اسلامی میں بھی اس کے لیے دنیا میں بدترین سزا ہے، جو کہ قتل ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، ما یود الذین، پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی اہل کتاب اور مشرکین کو مسلمانوں کی ترقی پسند نہیں آتی، چونکہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ترقی شروع ہو گئی۔ یہ بات مدینہ کے یہود کو اور مکہ کے مشرکین کو پسند نہیں تھی، وہ اسلام کو سرنگوں ہونا دیکھتے تھے، اور آج بھی ان کا یہی حال ہے۔ یہ نہیں کہ اس وقت ایسا تھا، آج بھی یہود اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مسلمانوں کو ترقی مل جائے۔ مشرکین، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ بدھسٹ ہیں، چاہے وہ کوئی اور مشرک ہیں، وہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں کہ مسلمان کسی قسم کی ترقی کرے، تعلیمی ترقی ہے، معاشی ترقی ہے یا معاشرتی ترقی ہے، کسی قسم کی ترقی مسلمان کرے، یہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا فضل ہے، جس کو میں دینا چاہوں
کوئی روکنے والا نہیں۔ تو ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، جن لوگوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا، وہ خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین، وہ نہیں چاہتے ہیں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے۔ خیر جو ہے عام ہے، قرآن کریم دیا گیا محمد الرسول اللہ کو، اور نبوت عطا کی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم النبیین بنایا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سب بھلائی کی قسمیں ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے خیر کا تعلق اس کے ساتھ۔ مسلمان قرآن کے اوپر عمل کر کے جب ترقی کریں گے تو یہ چیز نہیں بہاتی، پسند نہیں آتی مشرکین کو اور نہ اہل کتاب کو۔ اچھا، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، حسد کی وجہ سے، دوسری آیت میں آتا ہے حسد کی وجہ سے جلتے ہیں کہ مسلمان کیوں ترقی کرتے ہیں، اور نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل کو کیوں منتقل ہوئی، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس سے چاہتے ہیں، یعنی عنایت فرماتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں، تو ان کے فضل سے ہر کوئی حصہ لے سکتا ہے، شرط استحقاق کی ہے۔ استحقاق پیدا کرو، وہ کیا ہے؟ ایمان لے آؤ اور اعمال صالحہ کرو، دونوں جہانوں میں سرخ رو ہو جاؤ، تو اللہ سب کا ہے، اور ان کا فضل بھی سب کے لیے ہے۔ فضل محمد الرسول اللہ کی نبوت و رسالت ہے، فضل قرآن کریم ہے، لہذا ان پر ایمان لے آؤ، ان کو مانو، اور اس فضل کے تم بھی مستحق ہو جاؤ گے۔